نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صیغ الامر والنہی، یہاں سے امر اور نہی کے صیغوں پر مشتمل احادیث کو بیان فرما رہے ہیں، یعنی وہ احادیث جن میں کسی کام کا حکم دیا گیا ہے یا کسی کام سے منع کیا گیا ہے، ایسے جملے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلی حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیہ۔ بلغ یبلغ، تبلیغ اس کا معنی ہے پہنچانا، باب تفعیل سے ہے، اور آگے آیہ، آیہ جو ہے یہ مفرد ہے، نشانی اس کو کہتے ہیں، اور جمع آتی ہے آیات۔ ولو آیتن، بلغوا عنی، پہنچاؤ مجھ سے، ولو آیتن، اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری ایک آیت آپ کے پاس ہی کیوں نہ ہو، اسے لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہاں پر آیتن کی قید لگائی، حدیث کی قید نہیں لگائی، اس لیے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پہلی وجہ کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے، وعدہ کیا ہے، تو جب جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے اس کو آگے پہنچانا ضروری ہے، تو حدیث کو تو بطریق اولیٰ آگے پہنچانا ضروری ہے۔ اسی طرح یہاں آیتن کی قید لگائی ہے، لیکن اس آیتن کی قید میں احادیث بھی شامل ہیں، اس لیے کہ احادیث بھی قرآنی آیات کی تفسیر اور تشریح ہوتی ہیں، تو جب تک آپ احادیث بیان نہیں کریں گے تو قرآن کریم کی تفسیر کیسے ہوگی؟ تو اس لیے یہاں آیتن سے مراد قرآن و حدیث کی تمام چیزیں مراد ہیں۔ تبلیغ کی شرعی حیثیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تبلیغ کی دو قسمیں ہیں، ایک فرض عین، فرض کفایہ۔ جس طرح مسلمانوں پر زکوٰۃ، روزہ، جہاد، نماز فرض ہے، اسی طرح تبلیغ بھی فرض ہے۔ جہاں کہیں کوئی دین کے کام کرنے والے نہ ہوں، دین کے احکام پہنچانے والے نہ ہوں، تو اس وقت انسان کے اوپر تبلیغ فرض ہو جاتا ہے، لیکن اگر دوسرے کوئی لوگ تبلیغ کر رہے ہیں تو اس پر جو ہے وہ فرض کفایہ بن جاتا ہے، کہ یعنی ان لوگوں نے ادا کر لیا تو باقی لوگوں کی طرف سے بھی ادا ہو گیا۔ اب اس کی جو ہے وہ ترکیب دیکھیں، بلغوا فعل امر، انتم ضمیر اس کا فاعل، عنی جار مجرور مل کر متعلق ہوا بلغوا فعل کا، فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا جملہ فعلیہ انشائیہ۔ واو مبالغہ، لو شرطیہ، آیتن یہ خبر ہے کانت فعل ناقص محذوف کی، کانت فعل ناقص اور اس کے اندر ہی ضمیر اس کا اسم، آیتن اس کی خبر، کانا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جو ہے یہ ہو گیا شرط، اور آگے اس کی جزا محذوف ہے کہ فبلغوا عنی، آگے جزا محذوف نکالیں گے جس کا قرینہ پیچھے بلغوا عنی ہے، بلغوا فبلغوا عنی، تو فبلغوا عنی پورا جملہ جو ہے یہ مل کر اس کی جزا بن جائے گی۔ انزلوا الناس منازلہم، نزل ینزل اس کا معنی ہے اتارنا، اور چونکہ یہ اترنا، اور انزل ینزل انزال باب افعال سے جب آ جائے تو بھی اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے اتارنا۔ نزل ینزل تنزیل باب تفعیل سے بھی اس کا معنی ہے اتارنا۔ انزلوا الناس، منازل جمع ہے منزل کی، اس میں ظرف ہے، انزلوا الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق اتارو، یعنی لوگوں کو ان کے مرتبے پر اتارو، یعنی ہر شخص کا جو مقام اور جو مرتبہ ہے اس کو اس کی عزت دو، جس قدر وہ احترام کا لائق ہے،
عزت کا لائق ہے۔ خادم اور مخدوم، حاکم اور رعایا ہر ایک کے ساتھ ایک طرح کے رویے اختیار نہیں کرو، بلکہ جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام ادا کرو۔ انزلوا فعل، انتم ضمیر اس کا فاعل، الناس مفعول، منازلہم مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فیہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور مفعول فیہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اشفعوا فلتؤجروا، فلتؤجروا یا فلتوجروا، سفارش کرو، شفع یشفع، یعنی اس کا معنی ہے سفارش کرنا، باب فتح سے شفاعت کرنا۔ اجر یاجر اجرا، اس کا معنی ہے اجر دینا، اجرت دینا، ثواب دینا۔ اجر اجرت اور ثواب کو کہتے ہیں۔ ترجمہ ہے اشفعوا، سفارش کرو اور اجر پاؤ۔ اشفعوا، سفارش کرو، فلتوجروا، لغوی معنی ہے کہ تمہیں اجر دیا جائے گا، تمہیں اجر دیا جائے گا، فعل مجہول کا صیغہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفارش کرو، اور تمہاری سفارش کرنے کی وجہ سے کسی نے اگر کوئی نیک کام کیا یا کسی ضرورت مند کی مدد کی تو اس مدد کرنے کی وجہ سے تمہیں بھی اس کا اجر ملے گا۔ اشفعوا فعل امر، انتم ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر امر، فا جوابیہ، فاب جو ہے جوابیہ، لتوجروا فعل مجہول، ضمیر اس کا جو ہے نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل کے ساتھ مل کر جواب امر، امر اپنے جواب امر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر استقامت اختیار کرو۔ آمنتو، آمن یؤمن، ایمان باب فعال سے، اس کا معنی ایمان لانا۔ قال یقول قولا، یہ باب نصر ینصر سے فعل امر ہے، قل کہو۔ استقام یستقیم، استقامہ باب استفعال سے، اس کا معنی ہے استقامت اختیار کرنا، مضبوطی سے تھامنا۔ تو حضرت سفیان رحمہ اللہ یعنی صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے ایسی نصیحت کریں کہ آپ کے بعد کسی سے کوئی چیز پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، یا دوبارہ کسی کی نصیحت کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، استقامت سب سے بڑی چیز ہے اور استقامت اختیار کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا نا کہ تھوڑا سا بھی عمل ہو لیکن مسلسل ہو، خیر العملی ما دل، خیر العملی یعنی حضور نے فرمایا بہترین عمل وہ ہے کہ جو دوام کے ساتھ ہو، اگرچہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، قل، اب اس کی ترکیب دیکھیں، قل فعل امر، انت ضمیر اس کا فاعل، آمنت فعل، انا ضمیر اس کا فاعل، با جار، لفظ اللہ مجرور، جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہوا فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ جو ہے مفعول بھی ہوا قل کا۔ قل فعل امر اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ، ثم حرف عطف، استقم فعل انت ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر جملہ معطوفہ۔ دع ما یریبک الی ما یریبک، دع ما یریبک الی ما یریبک، چھوڑ دو اس چیز کو، دع ما یریبک، وہ چیز جو تجھے شک میں ڈالے، الی اس چیز کی طرف، ما لا یریبک جو تجھے شک میں نہ ڈالے۔ ودع یدع، فتح یفتح سے ہے، اس کا معنی ہے چھوڑنا۔ دع فعل امر ہے، چھوڑ دو۔ اراب یریب، ارابہ شک میں ڈالنا۔ یریب فعل مضارع ہے، لا یریب یہ بھی فعل مضارع ہے، ایک فعل مضارع مثبت ہے، دوسرا منفی ہے۔ اس چیز کو چھوڑ دے جو آپ کو شک میں ڈال دے، اس چیز کی طرف جو آپ کو شک میں نہ ڈالے، یعنی جو چیزیں آپ کو شک میں مبتلا کرنے والی ہیں ان کے پیچھے مت پڑیں، بلکہ ان چیزوں کے پیچھے جائیں جو آپ کو شک میں نہ ڈالیں۔
اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں آپ کو شک ہو رہا ہو کہ یہ کام میں نے کیا یا نہیں کیا، جیسے وضو کے بارے میں کبھی شک ہو جاتا ہے کہ میرا وضو ہے یا نہیں ہے، تو اب چونکہ وضو نہ ہونا یہ ایک فقط ایک شک ہے، وضو کا ہونا یقین ہے، تو اس لیے فرمایا کہ چھوڑ دو اس چیز کو جو تجھے شک میں ڈال دے، اس چیز کی طرف جو تجھے شک میں نہ ڈالے۔ تو لہذا اس صورت میں فتویٰ یہ ہے کہ شخص کا وضو ہے، کیونکہ فقہاء کرام کے ایک بنیادی اصول ہے کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا، یقین شک سے زائل، جیسے ایک بندے کا وضو ہونا یقینی ہے، اس کو پہلے اس کو یقین تھا کہ میرا وضو تھا، پھر اچانک شک ہو گیا کہ یار میرا وضو ہے یا نہیں، اب شک ہے، تو اب اس شک کی وجہ سے یقین زائل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وضو کا ہونا یقینی ہے اور وضو کا نہ ہونا شک ہے۔ تو اس لیے حضور نے بھی فرمایا دع ما یریبک الی ما یریبک، لیکن بہتر یہ ہے کہ وضو کر لے، جو کہ دوبارہ اس کے لیے باعث اجر ہوگا۔ دع فعل امر، انت ضمیر اس کا فاعل، ما موصول، یریب فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، کاف ضمیر جو ہے یہ مفعول بھی، فعل فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ موصول صلے کے ساتھ مل کر مفعول بھی دع کا۔ الی حرف جر ما موصول، لا یریب کا فعل فاعل مفعول کے ساتھ مل کر جو ہے یہ ما موصول کے لیے صلہ موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا، الی کے لیے مجرور جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ دع فعل کے متعلق، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ بھی ہو گیا جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اتق اللہ حیث ما کنت، اتقا یتقی، اتقا اس کا معنی ہے ڈرنا، پرہیز کرنا، بچنا۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ، اتبع یتبع اتباع یا اتبع یتبع اتباع، اتباع باب افتعال سے ہے، اتباع باب افعال سے ہیں، اس کا معنی ہے پیچھے چلنا، پیچھے لگانا۔ خالق الناس بخلق حسن، خالق الناس لوگوں کے ساتھ برتاؤ کریں، باب مفعالہ سے ہے، خلق یا اخلاق کو کہتے ہیں، حسن۔ آگے اتق اللہ حیث ما کنت، اتق اللہ ڈریں اللہ سے، حیث ما کنت جہاں کہیں آپ ہوں، واتبع السیئۃ الحسنۃ اور برائی کے پیچھے اچھائی کریں، ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی برائی ہو جائے فوراً اس کے پیچھے اچھائی کریں، یعنی برائی کے پیچھے اچھائی کو لگائیں، اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ لگانا نہیں بلکہ کرنا مراد ہے۔ واتبع السیئۃ یا واتبع السیئۃ الحسنہ، برائی کے پیچھے نیکی کریں، وخالق یہ کیا کرے گا پھر یہ تمحھا اسے مٹا دے گا، محا یمحو اس کا نصرن سے اس کا معنی ہے کسی چیز کو مٹا دینا، محو کرنا، مٹا دینا۔ وخالق الناس بخلق حسن، آگے اگلی حدیث ہے اس کا جو ہے وہ حصہ ہیں، وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں کے ساتھ برتاؤ کریں اچھا برتاؤ۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو ہے وہ فرمایا کہ سب سے پہلے 3 نصیحتیں فرمائی، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہوں اللہ سے ڈریں، جس حالت میں بھی ہوں، جس کیفیت میں ہوں۔ دوسرا واتبع السیئۃ الحسنۃ، برائی کے پیچھے اچھائی کریں، اس کے فائدہ کیا ہوگا، تمحوا اس کو مٹا دے گا۔ اور تیسرے فرمایا کہ وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کریں، ٹھیک ہے۔ اس حدیث کی ترکیب اتقی فعل امر، انت ضمیر اس کا فاعل، لفظ اللہ جو ہے یہ مفعول بھی، حیث مضاف، ما موصولہ، کنت حیث ما کنت، کنت فعل جو ہے، انت ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ حیث کا مضاف لے، مضاف لے مل کر مفعول فیہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور مفعول فیہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ معطوف علیہ واو حرف عطف، اتبع السیئۃ الحسنہ یا واو استئنافیہ زیادہ مناسب رہے گا، نیا جملہ ہے، اس کو پیچھے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یا اتبع فعل انت ضمیر اس کا فاعل، السیئۃ مفعول بھی، الحسنہ یہ ہو گیا موصوف، آگے تمحھا فعل ضمیر اس کا فاعل، ہا ضمیر مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا صفت، موصوف اپنے جو ہے صفت کے ساتھ مل کر یہ مفعول ثانی ہو گیا۔
فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں کے ساتھ مل کر یہ بھی ہو گیا جملہ فعلیہ انشائیہ۔ یہاں پر جو چونکہ آپ کہیں گے کہ الحسنہ یہ جو ہے معرفہ ہے، اور معرفہ آگے اس کی جو صفت ہے تمحوہا، یہ جملہ ہے، جملہ جو ہے وہ من حیث الجملہ نکرے کے حکم میں ہوتا ہے، تو معرفے کی صفت نکرے سے کیسے لائیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ الحسنہ کے اندر جو الف لام ہے وہ عہد ذہنی ہے، اور اس عہد ذہنی کی وجہ سے یہاں پہ الحسنہ تو بھی کیا ہو گیا؟ نکرے کے حکم میں ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوہا۔ اگلے حدیث ہے وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کریں۔ خالق فعل، انت ضمیر اس کا فاعل، الناس مفعول به، با جار، خلق حسن موصوف صفت مل کر مجرور، جار مجرور مل کر فعل کا متعلق ہو گیا، فعل اپنے فاعل اور مفعول به اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔